نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی، پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ وضو کے فرائض کتنے ہوتے ہیں۔ وضو کے فضائل کے ساتھ ساتھ یعنی وضو کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ مسائل وضو بھی بیان کیے تھے، فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل بھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ وضو کے فرض چار ہوتے ہیں۔ وضو کے فرض چار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی ارادہ کرو نماز ادا کرنے کا، تو پھر کیا کرو؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں تک دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ المرفقان والکعبین تدخلان فی فرض الغسل، کہ دونوں کونیے اور دونوں ٹخنے یہ دھونے کے فرض میں شامل ہیں۔ پچھلی جمعۃ المبارک کو میں نے وضو کے فرائض کا تذکرہ کرتے ہوئے چہرے کے بارے میں بتایا تھا کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے اور اس کا دھونا فرض ہے۔ ایک مرتبہ چہرے کا دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ چہرے کا دھونا سنت ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ان میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو کہ آپ وہ جاننا چاہیں کہ آپ نے یہ بتایا میں نے پہلے یہ سنا ہوا ہے، یا آپ نے جو بتایا مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی، تو چونکہ آپ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ گویا تربیت کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اس لیے سوال کرتے ہوئے ہچکچائیے نہیں، سوال ضرور کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کرنے سے بعض ان دوستوں کو بھی پتہ چل جائے جو سوال نہیں کر پائے تھے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو لو۔ چہرہ عرف میں کہاں سے کہاں تک کا حصہ ہے؟ معمول کے مطابق پیشانی کے بال، سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں، پیشانی کا اختتام ہوتا ہے، وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک جسم کا یہ حصہ عرف میں چہرہ کہلواتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ معمول کے مطابق اگنے والے بال، میں نے اس لیے کہا کہ بعض کے سر کے بال نہیں ہوتے جس کو آپ گنج کہتے ہیں، اس لیے چہرہ کہاں سے شمار ہوگا؟ سر پیشانی میں شامل نہیں، پیشانی کے اختتام جس جگہ معمول کے مطابق بال اگتے ہیں یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے اوپر والے حصے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اتنا حصہ چہرہ کہلواتا ہے۔ اتنے حصے کا دھونا کیا ہے بھلا؟ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ دھونے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کم از کم 1 قطرہ پانی کا ہر جگہ سے بہہ جائے۔ محض ہاتھ گیلا کر کے مس کر لینے کو دھونا نہیں کہا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ مسح کرنا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ مسح کرنا۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے چہرے پر کوئی زخم نہیں ہے،
کوئی پھوڑا پھنسی وغیرہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی پلاسٹر وغیرہ لگا ہوا ہو کہ جس کے نیچے پانی نہ پہنچے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پورے چہرے کا دھونا فرض ہے۔ میرے نبی فرماتے اگر بال کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی زخم تھا، پھوڑا پھنسی تھی، اس کے اوپر پلاسٹر وغیرہ کوئی پٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے یا باندھی ہوئی ہے تو اس کو اتار کر دھونا فرض نہیں ہے، جو کہ نقصان کا اندیشہ ہے کہ اس کو اتارا جائے گا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے اس کے اوپر مسح کا کر لینا یا اوپر سے پانی کا بہا دینا کافی ہوگا، نیچے تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن بغیر عذر کے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں پچھلی جمعۃ المبارک کو یہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ جو آپ یہاں سے سن کے جائیں اپنے گھر والوں کو بتانا ہے۔ میں نے بتایا تھا اگر کسی خاتون نے تیلی، کوکا وغیرہ اس طرح کا پیر رکھا ہو کہ جو جسم ناک کے اوپر والے حصے سے بالکل ٹچ ہو، نیچے پانی نہ جا رہا ہو تو اس کو اوپر کر کے اس کے نیچے پانی کا پہنچانا بھی فرض میں شامل ہے۔ فقہاء کرام نے اس چیز کی بڑی تشریح فرمائی ہے۔ اور دوسرا فرض کیا تھا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، آگے کیا ہے؟ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ یاد رکھیے جو ہم پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، گھٹوں تک دھوتے ہیں، پہلے ہاتھوں کو جو دھوتے ہیں، یہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ گویا چہرے کے دھونے کا فرض ادا کرنے سے پہلے ہمیں سنت کو ادا کرنا ہوگا۔ فرض کی ادائیگی سے پہلے سنت، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ نماز ظہر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو فرض کی ادائیگی سے پہلے سنت ادا کرتے ہیں، جمعہ فرض پڑھنا چاہتے ہیں تو فرضوں سے پہلے سنت کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح بعض اوقات سنت پہلے ہوتی ہے، فرض بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے کہ لا تدخل یدک فی الاناء حتی تغتسل ثلاث مرات، کہ جب تک تو اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ نہ دھو لے پانی میں داخل نہ کر۔ 3 مرتبہ ہاتھوں کو پہلے دھویا جائے گا، سنت ادا کی جائے گی۔ پھر جو ہم کلی کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے، جو ناک پہ پانی ڈالتے ہیں یہ بھی سنت ہے، پھر چہرہ دھوتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے۔ میں ناک پہ پانی ڈالنے اور کلی کرنے کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بعد میں آخر میں جب میں وضو کا طریقہ بھی تفصیل بتاؤں گا تب میں عرض کروں گا اور آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ اپنے ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہوگا؟ کوہنیوں سمیت۔ کہاں تک بلا؟ کوہنیوں تک نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت۔ سردی کے موسم میں اگر گرم پانی سے یا نارمل پانی سے بھی وضو کیا جائے تو بعض اوقات بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پانی کوہنیوں کے دائیں بائیں، یہ ابری ہوئی ہڈی کے دائیں بائیں اس کی جڑوں تک، یعنی جو چیز بیٹھی ہوئی ہے نیچے جو دنسی ہوئی ہوتا ہے جسم کا حصہ ہڈی، وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، یہاں تک کا پانی کا پہنچانا بھی فرض ہے کیونکہ یہ فرض میں داخل ہے۔ بلکہ آپ نے کہ سنا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ میری اور آپ کے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر جو میں وضو کے فضائل کے تحت بیان کر چکا ہوں، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے اعضائے وضو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اب جس کا جی چاہے ان میں اضافہ کر لیں۔ کیا بولا؟ جس کا جی چاہے ان میں۔ علماء نے اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ وضو پر وضو کر لے۔ یاد رکھیے اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کیا جس کے لیے وضو شرط تھا، مثلا آپ نے نماز پڑھی ہے، ہاتھ میں پکڑ کر قرآن کریم پڑھا ہے، آپ نے طواف کیا ہے حرم کعبہ کا، یعنی ایسا عمل کیا جس کے لیے وضو کرنا لازم تھا، پھر آپ کا وضو تھا، یہ بطور مثال نماز ظہر آپ نے ادا کی، آپ کا وضو تھا، نماز عصر کا وقت ہو گیا، آپ نے نیا وضو کر کے نماز پڑھی، تو یہ وضو پر وضو کرنا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ اضافی طور پر 10 نیکیاں مزید عطا فرما دیتا ہے۔ ایک یہ ہے وضو پر وضو کرنا، لیکن وضو آپ کا ہے اور آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے لیے وضو کا کرنا ضروری تھا، مثلا آپ نے وضو کر کے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا میں پھر وضو کر لیتا ہوں، بلا عذر
دوبارہ وضو کرنا مکروہ ہے کہ پانی کو بلا وجہ ضائع کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کام کر لیا جس کے لیے وضو شرط تھا، پھر دوبارہ وضو کرتے تو وضو پر وضو کرنے سے 10 نیکیاں اضافی مل جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا ہوں، میری کسی بات پر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے، اور میری ذمہ داری ہوگی کہ میں آپ کو سیٹسفائی کروں اور جواب دوں۔ یہ ہے وضو پر وضو کرنا اضافہ۔ اور دوسرا اضافہ کیا ہے؟ بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس اضافے سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک دھونا فرض ہے اس سے تھوڑا اوپر تک دھو لیں، یعنی کونی کے اوپر والے حصے کو بھی دھونے میں شامل کر لیں، اور ٹکنے کے اوپر آدلی پنڈی تلک کا حصہ دھونے میں شامل کر لیں۔ گویا یہ ہو جائے گا اتنا چمکدار اعضائے بدن زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کونی سمیت کونی سے تھوڑا سا اوپر تک کا حصہ یہ دھو لینا چاہیے، لیکن کونی کا دھونا فرض ہے، اوپر والے حصے کا دھونا سنت ہوگا 3 مرتبہ۔ پھر ہمارے ہاں ایک رواج بعض اوقات دیکھا گیا ہے، واش بیسن پہ وضو کریں یا مسجد کی ٹوٹیوں پر وضو کریں تو آخر میں ہم چلو میں پانی لے کے ایسے ایسے کر کے کرتے ہیں۔ یہ ایک بیکار عمل ہے، عبث عمل ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹی کا پانی ایسے گرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کسی نہر پر یا کسی کھال وغیرہ پر وضو کر رہے ہیں، کسی تالاب وغیرہ پر وضو کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر پانی آپ اپنے بازو پر بہاتے ہیں تو جائز ہے۔ اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ پانی کا بہانا نہیں، سنت ہے، یاد رکھیے، غلطی نہ کیجیے۔ 3 مرتبہ پانی کا بہانا سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے دھو لیا، فرض ادا ہو گیا۔ اور دھونے سے مراد مسح کرنا نہیں ہے کہ آپ کے کسی نے بتایا جی آپ کی کونی تو گیلی نہیں ہوئی تو آپ ہاتھ سے ایسے کر کے مسح کر لیں، وہ دھونا نہیں ہوا، مسح ہوا، دھونا فرض ہے۔ اللہ فرماتا فاغسلوا، دھو لو، اور دھونے سے مراد وہاں پانی بہانا ہوتا ہے، ماس اور مسح کرنا نہیں۔ اگر آپ واش بیسن پر یا ٹوٹی وغیرہ پر وضو کر رہے ہیں تو اس کے نیچے یوں کر کے ہاتھوں کو کر لینا تاکہ 3 مرتبہ پانی بہہ جائے، یہ عمل سنت پوری ہو جائے گی، ایسے ایسے کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک عبث عمل ہوگا۔ اپنے ہاتھوں کو آپ نے دھو لیا، اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر آپ نے کوئی جائز یا ناجائز انگوٹھی، چھلا، کڑا وغیرہ پیر رکھا ہو، میں نے کہا جائز یا ناجائز، میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں پیدا نہ ہو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق مرد کے لیے 1 مسکال یا 1 درہم سے کم چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ ایک وقت میں صرف 1 ہی انگوٹھی پہنی جائے گی۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار اربعجم شفیع معظم رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے، بارگاہ سالت باب میں صحابہ کرام حاضر تھے۔ میرے قریب فرمانے لگے مجھے کیا ہے، مجھے معاذ اللہ بتوں کی نجاست کی بدبو آتی ہے، بتوں کی گندگی کی بدبو آتی ہے۔ کیا کس نے پہنا ہے؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اس کو اتار لے۔ وہ شخص دوسرے دن آیا تو حضور نے فرمایا مجھے کیا بات ہے کہ میں تمہارے اندر جہنم کی بدبو محسوس کر رہا ہوں، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ وہ شخص عرض کیا یا رسول اللہ کل میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، وہ میں نے اتار دی ہے، آج میں نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا یہ جہنمیوں کا لباس ہے جو قیامت کے دن جہنمیوں کو پہنایا جائے گا، یعنی لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کڑا یا انگوٹھی یا زنجیر نہ سونے کی جائز ہے نہ لوہے وغیرہ کسی دھات کی جائز ہے۔ میرے قریب فرمانے لگے اگر تو چاہتا ہے انگوٹھی پہنے تو یاد رکھ چاندی کی پہن لے، 1 درہم یا 1 مسکال سے زائد نہ کرنا۔ درہم سے مراد یہ ہے 3.5 ماشا سے لے کے 4 ماشا تک، مختلف علاقوں میں درہم کی مقدار مختلف تھی، گویا 3.5 ماشا سے 4 ماشا تک کی چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ سونا عورت کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے کوئی خاص مقدار بھی نہیں ہے۔
میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے حکم پر صحابہ کرام کس انداز سے عمل کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت تشریف فرما تھے، ایک آدمی سونے کی انگوٹھی پہنے حاضر خدمت تھا۔ میرے کریم آقا نے اپنے دست مقدس سے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا، فرمانے کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے ناجائز ہے، اس کو نہ پہنا کر۔ حضور نے پھینک دیا۔ میرے کریم آقا رسول عربی وہاں سے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام نے ساتوی کو کہا، یہ سونے کی انگوٹھی جو حضور نے نکال کے پھینکی تھی تیرے ہاتھ سے، اٹھا لے، جا کے اپنی بیوی کو دے دینا، یا اس کو بیچ کر اس کی قیمت اپنی صرف میں لے آنا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم اب میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا کہ میرے نبی نے اتار کے پھینکی ہے۔ یہ صحابہ کرام اس انداز سے عمل کرتے تھے۔ تو میں کہہ رہا تھا، اگر کسی نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو اور وہ انگوٹھی جسم کے ساتھ اتنی پیوست ہو، جڑی ہوئی ہو کہ اس کے نیچے پانی نہ جائے، تو حرکت دے کر نیچے پانی کا پہنچانا فرض ہوگا۔ اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سیدنا مولا علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جو حصے دھونے کے لائق ہیں ان میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو خواتین نیل پالش وغیرہ لگاتی ہیں، اور بعض شوقین مزاج لڑکے بھی بعض اوقات بعض انگلیوں پر نیل پالش لگا لیتے ہیں، جس ہاتھ کو نیل پالش لگی ہو نہ غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے۔ اور آپ یہ سن چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز، اور نماز کی کنجی وضو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی وضو ہے۔ گویا اگر وضو کا عمل نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہاتھوں کا دھونا بتمام و کمال یہ فرض میں شامل ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی کے ہاتھ پر کوئی زخم ہے، اللہ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی، اس پر پٹی بنی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں دھونا فرض نہیں ہے، محض مسح کا لینا کافی ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ، ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، یہ دین فطرت ہے، ایسی تکلیف نہیں دی گئی۔ اللہ فرماتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اگر وہ پٹی وغیرہ کھولنے سے اعضائے بدن کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پٹی کے اوپر سے مسح کر لیا جائے گا، جتنا ہاتھ پٹی سے باہر ہے وہ دھو لیا جائے گا اور پٹی پر مسح کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو، بندہ تندرست و توانا ہو، تو محض ٹھنڈے پانی کے بہانے سے تیمم نہیں کر سکتا، پھر اسے وضو ہی کرنا ہوگا اور صحیح وضو کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی آپ سن چکے سیدنا عثمان غنی کے حوالہ سے کہ آپ نے فرمایا تھا، جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ حاضر القیاس جب وضو مکمل کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا احسان ہے وضو کے صدقہ سے۔ وضو کے فرائض میں پہلا فرض کیا تھا میں نے بتایا؟ ہاں بتائیے بھلا، چہرے کو دھونا۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا۔ اور تیسرا فرض کیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اللہ نے فرمایا اپنے سروں کا، یہ سورۃ المائدہ کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہاں اللہ نے مطلق رکھا، مقید نہیں کیا کتنے حصے سر کا مسح کیا جائے، کتنے کا نہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم کے عمل مبارکہ سے ثابت ہے کہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے، پورے حصے کا مسح کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ ثبوت اس کا یہ ہے، دلیل اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام نے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم کے وضو کرنے کا طریقہ متعدد صحابہ کرام نے بیان فرمایا، اور وہی طریقہ جو بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ آج تک اپنایا جاتا ہے۔ یہ ترتیب بھی سنت ہے، پہلے ہاتھوں کو دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، اور کلی کرتے ہوئے اپنا دائیں ہاتھ سے استعمال کرنا، ناک میں پانی ڈالنا دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے اس کی صفائی کرنا، یہ سب کچھ سنت ہے۔ یہ ترتیب، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، ساری ترتیب بھی میرے نبی کی سنت ہے، اور صحابہ نے متعدد مرتبہ بیان فرمایا۔ بعض صحابہ نے بیان کیا کہ تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم نے وضو فرماتے ہوئے، یعنی وضو فرمانے سے قبل سر مقدس سے امامہ شریف اتار کر
ایک طرف رکھ لیا اور حضور نے پورے سر کا مسح فرمایا۔ بعض اوقات میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف کو اتارا نہیں، تھوڑا سا پیچھے کر لیا۔ مبارک چہرے کو دھونے کے بعد، ہاتھوں کو دھونے کے بعد جب رسول رحمت نے امامہ شریف کے سمیت مسح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ایک دست مقدس سے الٹے ہاتھ سے مبارک امامہ شریف کو اٹھا لیا اور دانا ہاتھ پانی سے گیلا کر کے اپنے سر مقدس کا مسح کر لیا اور پھر دوبارہ امامہ شریف اپنے سر انور پر سجا لیا۔ اگرچہ یاد رکھیے آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا حضور نے امامے پر مسح فرمایا 1 یا 2 دن میں اسلام نافذ نہیں ہوا۔ کتنے عرصے میں نافذ ہوا ہے؟ 23 سال میں۔ قرآن کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا؟ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ بعض چیزیں پہلے ناجائز تھیں، بعد میں حضور نے دوسرا عمل کر کے ان کو منسوخ کر دیا، یہ ناسخ ہو گئیں۔ بطور مثال جس طرح آپ جانتے پہلے نماز میں گفتگو کرنے کی اجازت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آیہ بارکہ نازل فرمائی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اس آیہ بارکہ کے نازل ہونے کے بعد نماز میں گفتگو کرنے کو منع کر دیا گیا، اس سے پہلے نماز میں گفتگو بھی کی جا سکتی تھی۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ جب تک میرے کریم آقا رسول اللہ بھی ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف نہیں لائے تھے، نماز کی فرض رکعتیں کتنی تھیں؟ 2 تھیں، صبح کی بھی، ظہر کی بھی، عصر کی، مغرب کی 3 اور عشاء کی بھی 2۔ اور یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جب 4 رکعتیں فرض فرمائی ہیں، حضور کے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد یہ 4 رکعتیں فرض ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے ساتھ 4 رکعتیں فرض فرمائیں کہ جب تم حالت سفر میں ہو تو پہلی 2 ہی پڑھ لیا کرو جو شروع سے فرض ہے، لیکن حالت قیام میں 2 رکعتیں اضافی ادا کیا کرو۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں ہو گئیں۔ یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ظہر میں اور عصر میں اور عشاء میں پہلی 2 رکعتوں میں قرات کی جاتی ہے، سورۃ الحمد کے بعد سورۃ ملائی جاتی ہے، آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الحمد پڑھی جاتی ہے اور امام بلند آواز سے قرات نہیں کرتا ہے۔ جانتے ہیں نا، یہ 2 آخری رکعتیں بعد میں، تو گویا یہ آہستہ آہستہ یہ اسلام نافذ ہوا بتدریج۔ تو پہلے سر پر مسح کیا میرے نبی نے امامہ کے اوپر سے بھی، لیکن اب یہ عمل منسوخ ہے، اس کی منسوخ ہوا حدیث، ناسخ ہوا حدیث مبارکہ ہیں جن سے ثابت ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی نے ہمیشہ پورے سر کا مسح کیا، یوں ہی صحابہ نے، اور ہاں بعض اوقات رسول رحمت نے امامہ شریف اٹھا کر اپنے دست مقدس کو گیلا کر کے یوں کر کے سر پر پھیر لیا۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں 4تھائی حصے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب آپ دوبارہ بات سمجھیے، وضو کے فرائض میں پورے چہرے کا دھونا فرض، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا فرض، 4تھائی حصے سر کا مسح کرنا فرض، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا فرض۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے، پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ 4تھائی حصے کا مسح کرنا کیا ہے؟ اگر کسی نے صرف فرض ادا کر لیا وضو اس کا ہو گیا، لیکن وہ سنت پہ عمل نہ کر پایا، اگر پورا ثواب زیادہ لینا چاہے سنت کو بھی اپنا لے۔ جو سنت طریقہ مختلف حدیث مبارکہ میں جو ذکر کیا گیا صحابہ کرام کی طرف سے، میں ان ساری حدیث مبارکہ کو اجتماعی طور پر ان کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں جس طرح فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ میری جانب متوجہ ہوں گے، دیکھیں گے کہ میں کس طرح عملی طور پر آپ کے سامنے مسح کا طریقہ عرض کرتا ہوں، اور آپ نے دیکھنا ہے، سمجھنا آئے تو آپ نے سوال کرنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا ہے، سوال کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کرنے سے کسی اور کا بھلا بھی ہو جائے۔ یوں دیکھیے، اپنے ہاتھوں کو ہم گیلا کریں گے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے چہرہ دھویا، اپنے ہاتھوں کو دھویا تو ہاتھ تو گیلے ہو ہی گئے، لیکن یہ پانی کافی نہیں ہے، ہم نئے پانی سے اپنے ہاتھوں کو گیلا کریں گے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹوٹی چلا رہے ہیں اور پانی کے ضائع ہونے سے آپ کو تشویش ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا تھا پانی کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہی نہیں بلکہ قرآن پاک کی مبارکہ ہے، لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ خبردار، فضول خرچی نہ کر،
فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ گویا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا چکا ہوں کہ وضو کیا پھر وہ کام نہ کیا جس کے لیے وضو شرط تھا، پھر وضو پر وضو کیا تو مکروہ عمل ہے۔ کیوں عمل مکروہ ہے؟ کہ پانی کو بلا وجہ ضائع کرنا ہے۔ لیکن اگر نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر وضو کیا پھر 10 نیکیاں اضافی مل جائیں گی، یعنی بلا وجہ پانی کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ وضو کرنے کے ہوئے مسح کرنا چاہتے تھے، آپ نے ٹوٹی کو بند کر لیا، الٹے ہاتھ کے چولو میں تھوڑا پانی لے لیا، ٹوٹی کو بند کرنے کے بعد اس پانی کو دائیں ہاتھ پر گرائیں، دونوں ہاتھ آپ کے گیلے ہو گئے، میری طرف دیکھیے گا، پھر اپنی انگلیوں کو شہادت کی انگلیوں اور انگوٹھوں کو اپنی دوسری انگلیوں سے جدا کر لیجئے گا، پھر ان انگلیوں کو، چنگلی، ساتھ والی انگلی اور یہ لمبی انگلی، ان کو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں کر کے آپ ملا لیں گے جس طرح آپ کے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ اپنے سر پر پیشانی جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھیں گے اور آپ اپنے سر پر اس طرح ہاتھوں کو اپنے پیچھے وہاں تک لے جائیں گے جس کو گدی کہتے ہیں، یعنی جہاں تک انسان کے عمومی طور پر بال ہوتے ہیں گردن کے پیچھے تک، اور ہاتھوں کی یہ انگلیاں مس ہوں گی، صرف انگلیوں کا بھی یہ پیٹ مس ہوگا، ہتھیلیاں مس نہیں ہوں گی، یہ دونوں انگلیاں بھی مس، دونوں انگوٹھے بھی مس نہیں ہوں گے، صرف اور صرف ان انگلیوں کا پیٹ مس ہوگا۔ سر کے درمیان سے ہم لے جائیں گے گدی تک، یعنی جس کو آپ پنجابی میں گچی کہتے ہیں، گدی تک لے جائیں گے، گردن کے یہ شروع تک جہاں بال ختم ہوتے ہیں، پیٹیوٹری گلینڈ، اور پھر ہم ہاتھوں کو واپس لائیں گے اور یوں کہ یہ دونوں ہتھیلیاں اب ہمارے سر کے اوپر سے، ان کانوں کے اوپر سے اس طرح مس ہوتی ہوئی کن پٹیوں تک آ جائیں گی جس کو ہم پڑپڑیاں کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ، انگلیاں سر کے درمیان والے حصے کو اور یہ دونوں ہتھیلیاں اس کے نیچے کانوں کے اوپر والے حصے کو یوں مس کرتی ہوئی کن پٹیوں تک آ جائیں گی۔ ہماری یہ دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے ابھی مس ہونے سے باقی ہیں۔ ہم اس انگلی کے ساتھ اپنے کانوں کے اندر اور انگوٹھے کے ساتھ کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کر لیں گے، ہمارا مسح مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنے الٹے ہاتھوں کے ساتھ گردن کے پچھلے حصے کا مسح کر لیا تو عمل مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن گردن کے اگلے حصے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ میری بات آپ کی سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ اگر آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی سوال پیدا ہوا تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سر کے کتنے حصے کا مسح فرض ہے؟ فرض ادا ہو گیا۔ اگر آپ نے سر کے چوتھائی حصے کو مس کر لیا تو آپ کا مسح ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر آپ نے اس طرح مسح کیا جس طرح میں نے کیا ہے، یہ بتایا ہے، تو سنت ادا ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے ایسے نہیں کیا، ہاتھوں کو گیلا کر کے ایسے ہی سر پر پھیر لیا، مسح آپ کا پھر بھی ہو گیا، مسح آپ کا پھر بھی ہو گیا، لیکن وہ انداز سنت آپ سے ادا نہیں ہو سکا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ میرے کریم آقا نے اس انداز سے مسح کیا تھا، اس طرح مسح کا کرنا کیا ہوگا؟ سنت ہوگا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ نے جو کچھ سماعت فرمایا کہ یہ فرائض ہیں، اور آخری فرض بلا کیا ہے؟ پاؤں کا دھونا، اور اس موضوع پر اور مزید باتیں کہ وضو کی سنتیں اور مستحبات کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور اس کو منظور ہوا تو میں آئندہ عرض کروں گا۔ علاوہ ازیں میں آپ کو بار بار ایک ترغیب دے رہا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں، ایک تو میں جمعہ پڑھانے کے بعد بیٹھ جاتا ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، آپ سوال کر سکتے ہیں، جی چاہیں تو میرے آنے سے پہلے آپ کے سوالات ڈائس پر پڑے ہوں، میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد اپنی گفتگو کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ میرا تقریر کرنا، آپ کا جی چاہے جی کہ ہم نے سوال پوچھنے ہیں، آپ سوال کریں گے، میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اصل مقصد دین متین کا سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہماری نماز اعلیٰ ہو، جو کلمہ طیبہ کے بعد بہترین اور اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے ہمیں احکامات شرعیہ صحیح ترین طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔